ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یہ سارے کے سارے برابر نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگ ہیں. جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں رب کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گی. یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ بخش نہ ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ دیر لگا دی. پھر جب آئے تو جو اصحاب منتظر تھے ان سے فرمایا کسی دین والا اس وقت ذکر اللہ نہیں کر رہا، صرف تم ہی ذکر اللہ میں ہو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اہل کتاب کے علماء مثلا عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثعلبہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے بارے میں یہ آیت اتری کہ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں جن کی مذمت پہلے گزری، بلکہ یہ با ایمان جماعت امر اللہ پر قائم ہے، شریعت محمدیہ کی تابع ہے، استقامت و یقین اس میں ہے. یہ پاک باز لوگ راتوں کے وقت تہجد کی نماز میں کلام اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم کرتے ہیں، ان کے خلاف سے روکتے ہیں، نیک کاموں میں پیش رہا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہیں خطاب عطا فرماتے ہیں کہ یہ صالح یعنی نیک لوگ ہیں. اس صورت کے آخر میں فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یعنی بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر، اس قرآن پر اور تورات و انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہاں بھی فرمایا کہ ان کے یہ نیک اعمال ضائع نہ ہوں گے بلکہ پورا بدلہ ملے گا. تمام پرہیزگار لوگ اللہ کی نظروں میں ہیں، وہ کسی کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرتے. ہاں ان بے دین لوگوں کو اللہ کے ہاں نہ مال نفع دے نہ اولاد، یہ تو جہنمی ہے. صر کے معنی سخت سردی کے ہیں جو کھیتیوں کو جلا دیتی ہے. غرض جس طرح کسی کی تیار کھیتی پر پالا پڑے اور وہ جل کر خاکستر ہو جائے، نفع چھوڑ اصل بھی غارت ہو جائے اور امیدوں پر پانی پھر جائے، اسی طرح یہ کفار ہیں. جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کا نیک بدلہ تو کہاں بلکہ اور عذاب ہوگا. یہ کچھ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم
وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ تم کو اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر یعنی فریب تم کو نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافر مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی اور ہمرازی سے روکتے ہیں کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں بہل نہ جانا اور ان کے مکر کے پھندے میں پھنس نہ جانا، ورنہ موقع پا کر یہ تم کو سخت ضرر پہنچائیں گے اور اپنی باطنی عداوت نکالیں گے۔ تم انہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا، راز کی باتیں ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا۔ بطانہ کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو، اور من دونکم سے مراد اہل اسلام کے سوا تمام فرقے ہیں۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور جس خلیفہ کو مقرر کیا، اس کے لیے 2 بطانہ مقرر کیے، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دینے والا، دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا اور اس پر آمادہ کرنے والا، بس پھر اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر حیرہ کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا اور بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو میں غیر مؤمن کو بطانہ بنا لوں گا جو اللہ نے منع کیا ہے۔ اس واقعے کو اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ذمی کفار کو بھی ایسے کاموں میں نہ لگانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین کو مسلمانوں کے پوشیدہ ارادوں سے واقف کر دے اور ان کے دشمنوں کو ان سے ہوشیار کر دے، کیونکہ ان کی تو چاہت ہی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے۔ اظہر ابن راشد کہتے ہیں کہ لوگ انس رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنتے تھے، اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو حسن بصری رحمہ اللہ سے جا کر مطلب حل کر لیتے تھے۔ اظہر ابن راشد کہتے ہیں کہ لوگ انس رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنتے تھے، اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو حسن بصری رحمہ اللہ سے جا کر مطلب حل کر لیتے تھے۔ ایک دن انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ اس حدیث کا ٹھیک مطلب غالباً یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی خط میں اپنی انگوٹھیوں پر نقش نہ کراؤ، چنانچہ اور حدیث میں صاف ممانعات موجود ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی مہر کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور اول جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی بستی کے پاس نہ رہو، ان کے پڑوس سے دور رہو، ان کے شہروں سے ہجرت کر جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ان یہود و نصارہ کفار و مشرکین کی باتوں سے بھی ان کی عداوت ٹپک رہی ہے، ان کے چہروں سے بھی قیافہ شناس ان کی باطنی خباثتوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ پھر جو ان کے دلوں میں تباہ کن شرارتیں ہیں وہ تو تم سے مخفی ہیں، لیکن ہم نے تو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ عقل مند لوگ ایسے مکاروں کی مکاری میں نہیں آتے۔ پھر آگے فرما دیا، دیکھو کتنی کمزوری کی بات ہے کہ تم ان سے محبت رکھو اور وہ تم کو نہ چاہیں، تمہارا ایمان کل کتاب پر ہو اور یہ شک و شبے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب کو تم مانو لیکن یہ تمہاری کتاب کا انکار کریں۔ تو چاہیے یہ تھا کہ خود تم انہیں کڑی نظروں سے دیکھتے، لیکن برخلاف اس کے یہ تمہاری عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں۔
سامنے ہو جائے تو اپنی ایمانداری کی داستان بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب ذرا الگ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب سے، جلن اور حسد سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ بس مسلمانوں کو بھی ان کی ظاہرداری پر خوش نہ ہونا چاہیے، یہ گو جلتے جھلستے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ترقی ہی دیتے رہیں گے، یہ دن رات ہر حیثیت میں بڑھتے ہی رہیں گے، گو وہ مارے غصے کے مر جائیں۔ اللہ ان کے دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے، ان کے تمام منصوبوں پر خاک پڑے گی، یہ اپنی شرارتوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، اپنی چاہت کے خلاف مسلمانوں کی دن دونی ترقی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انہیں نعمتوں والی جنت میں پائیں گے، برخلاف ان کے یہ خود یہاں بھی رسوا ہوں گے اور وہاں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان کی اس شدید دشمنی کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں تم کو اے مسلمانوں کوئی نفع پہنچا اور یہ کلیجہ مسوسنے لگے، اور اگر اللہ نہ کرے تم کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ان کی بانچھیں کھل گئیں، بغلے بجانے اور خوشیاں منانے لگے۔ اگر اللہ کی طرف سے مؤمنوں کی مدد ہوئی، یہ کفار پر غالب آئے، انہیں غنیمت کا مال ملا، یہ تعداد میں بڑھ گئے، تو نتیجے میں وہ کفار جل بجھ گئے، اور اگر مسلمانوں پر تنگی آ گئی یا دشمنوں میں گھر گئے تو ان کفار کے ہاں عید منائی جانے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ان شریروں کی شرارت اور ان بدبختوں کے مکر سے اگر نجات چاہتے ہو تو صبر و تقوی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا۔ کسی بھلائی کے حاصل کرنے، کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں، جو اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اسی مناسبت سے اب جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کے صبر و تحمل کا بیان ہے، اور جس میں اللہ کی آزمائش کا پورا نقشہ ہے، اور جس میں مؤمن و منافق کی ظاہر تمیز ہے۔ سامعین، اگلی 4 آیتوں میں اب جنگ احد کا تذکرہ سماعت کریں۔